کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں عروج و زوال کا ایک قاعدہ طے فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یک بارگی عروج عطا نہیں فرماتے کہ ایک انسان فوراً عروج پہ پہنچ جائے، بلکہ اس کے ہاں تدریج کا قاعدہ طے فرمایا ہے، اور تدریج گریجول آگے آنے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے رب ہونا، اس کے معنی میں بھی یہ شان موجود ہے کہ الذی یربی شیئا فشیئا، کہ رب وہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ کسی چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا نظام قدرت ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں یہ نظام آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ کبھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ زمین سے فوراً گلاب کا پھول نکل آئے، بلکہ ہمیشہ پہلے بیج بویا جائے گا، پھر اس بیج کو پانی دیا جائے گا، پھر وہ کونپل چھوٹی سی پھوٹے گی، پھر وہ کونپل آہستہ آہستہ بڑی ہوگی، ایک پودا بنے گا، پھر اس پہ شاخیں نکلیں گی، پھر جا کے ایک پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس پودے پہ ایک پھول کھلے گا، جو پھول پھر زیب محفل ہوگا، اور اسے گلے میں ہار کی شکل میں ڈالا جائے گا، گلدستوں میں سجایا جائے گا۔ لیکن وہ پھول بھی پھر ہمیشہ اپنے اس عروج پہ نہیں رہتا، بلکہ زوال پذیر بھی ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے اسے عروج ملا ویسے ہی زوال پذیر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کل جو کسی کے گلے میں ہار پہ مرصع تھا، پھر ہوائیں آتی ہیں، اس کی پتیوں کو اڑا لے جاتی ہے، اور وہ سڑکوں پہ بکھر جاتا ہے، مسلا جاتا ہے، اور زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ آپ انسان کو دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے جب تولد ہوتا ہے تو اس کے اندر نہ قوت گویائی ہوتی ہے، نہ چلنے کی قوت ہوتی ہے، نہ بولنے کی۔ وہ اپنا ماں سے زمین اس کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ کمال عطا کرتا ہے۔ اس کے منہ میں دانت آتے ہیں، پھر وہ بولنے لگتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے چلنے لگتا ہے، پھر اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوانی کے اس رتبے پہ پہنچتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم چوما دیگر نیس، کہ اب میرے جیسا کوئی اور نہیں، اور وہ پہاڑوں اور طوفانوں سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اپنی جوانی پہ بڑا مان کرتا ہے۔ لیکن جوانی بھی ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اور آہستہ آہستہ وہ بھی زوال پذیر ہونے لگتی ہے۔ کل جو جوان تھا، پھر اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ارذل العمر کو پہنچتے ہوئے بستر پہ لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو کائنات کی ہر شے میں یہ قاعدہ ہے کہ اللہ آہستہ آہستہ عروج دیتا ہے، پھر زوال آشنا کرتا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے، اور ان کا نام تک بھی باقی نہ رہا۔ تو عروج و زوال کا یہ قاعدہ ہر چیز پہ لاگو ہے، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے رحمت للعالمین کی، جب ذکر آتا ہے محمد مصطفیٰ کا، جب بات آتی ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ اپنے نبی کے لیے عروج و زوال کے اس قاعدے کو بدل دیتا ہے، اور فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے نبی میں ہر چیز میں پہلے عروج دیتا ہوں، پھر اسے زوال آشنا کرتا ہوں، لیکن تو میرا وہ محبوب اور حبیب ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ قاعدہ بدل دیا۔ اب آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا آپ کی عزتوں کا شملہ اونچا ہوتا چلا جائے گا، آپ کی شان بڑھتی چلی جائے گی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی عزت میں، عظمت میں، کمال میں، رفعت میں، نام پری میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہی شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور آپ کو یہ شان بخشی ہے کہ زمانے کا گزرنا یہ آپ کے اوپر بالکل اثر پذیر نہیں ہوگا، بلکہ زمانے کے ساتھ ساتھ آپ کی شان بڑھتی چلی جائے۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا دے۔